بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت بلغاریہ خدمت انسانیت میں پیش یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اپنا مادر وطن پاکستان کس قدر بد نصیب ملک ہے کہ حقیقی اسلامی انتہائی پرامن خدمت انسانیت کے جذبے سے معمور اور ملک کی دل و جان سے وفادار احمدیہ مسلم جماعت کے ممبران کی پاکستان کے فسادی اور شیطان کے پیروکار مولویوں نے زندگی دوبر کر رکھی ہے۔ پورے رمضان میں اس ملک کے شیاطین صفت مولوی دندناتے رہے اور احمدی مسلمانوں کی مساجد مسمار کرتے رہے اور پھر عید والے دن بھی شر پھیلانے کی خاطر پھرتے رہے اور کئی جگہوں پر احمدیوں کو عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دی۔ دوسری طرف جنوب مشرقی یورپ کا 7 ملین کی آبادی والا ایسٹ آرتھوڈاکس عیسائیوں کا ملک بلغاریہ ہے، جس نے شام اور دیگر ممالک کے ہزاروں مسلم مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے اور کئی سالوں سے احمدیہ مسلم جماعت اور اس کی خدمت انسانیت کی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ماہ رمضان اور عید الفطر کی مناسبت سے اپنے ان مسلمان بھائیوں میں افطاری اور عید کے لیے خوراک کے پیکٹس تقسیم کر دیا کریں۔ اس وقت بلغارین احمدی مسلمانوں کے علاوہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر کئی ممالک کے احمدی نوجوان ایک بڑی تعداد میں میڈیکل کی تعلیم کے حصول کے لیے بلغاریہ میں مقیم ہیں۔ اس ملک میں احمدیہ مسلم جماعت کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اور اس کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ بھی انتہائی مؤثر طور پر قائم شدہ ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے مبلغ جواد عفان صاحب، مبلغ عبداللہ انٹون میہ لوب صاحب اور نوجوان طلباء کے سربراہ مکرمی سدید احمد صاحب مذہبی سرگرمیوں کے علاوہ خدمت انسانیت کی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی ان کا یہ پلان ہے کہ وہ حصہ لیتے رہیں گے اور آج کل بھی کافی سرگرمی سے یہ خدمات بجا لا رہے ہیں۔ بلغاریہ کے شہر حامانلی جو کہ ترکی کے بارڈر کے نزدیک واقع ہے، اس شہر میں اس وقت مہاجرین کے لیے بلغاریہ کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ قائم ہے۔ ہر سال کی طرح احمدیہ مسلم جماعت بلغاریہ نے اس مرتبہ بھی اس کیمپ میں مقیم 750 مسلم مہاجرین خاندانوں میں افطار اور عید کی مناسبت سے خوراک کے پیکٹس تقسیم کیے۔ واضح رہے کہ خوراک کے حصول میں یہ پوری طرح خیال رکھا گیا کہ کھانے والی تمام چیزیں حلال ہوں اور اسی نقطہ کے پیش نظر اکثر اشیاء ترکی جا کر خریدی گئیں اور پھر پیک کی گئیں۔ اس موقع پر موجود مہاجرین کے بلغارین محکمہ کے عہدیداران اور ریفیوجی کیمپ کی انتظامیہ نے احمدیہ مسلم جماعت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ مہاجرین نے احمدیہ مسلم جماعت کی انسانی ہمدردی کی اس سرگرمی کی کھل کر تعریف کی۔ اس موقع پر مکرمی سدید احمد صاحب نے جو ویڈیو تیار کی ہے وہ ان کے اور MTA کے دلی شکریہ کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ ویڈیو انگریزی میں ہے، تاہم اس ویڈیو میں جو ضروری امور تھے وہ اس چینل کے اردو ناظرین کے لیے ابھی یہ اردو میں بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین ملاحظہ کیجئے احمدیہ مسلم جماعت بلغاریہ کی طرف سے افطار اور عید الفطر خوراک پیکٹس کی تیاری اور پھر تقسیم کی رپورٹ۔ رمضان یا خیر الشہور یا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور. Assalamu alaikum dear viewers. Today we are in Himanli, home to the biggest refugee camp in Bulgaria. Over the last few days, the Khaddam have been working tirelessly to prepare food packages for those who reside there. Unfortunately, these people have been through many hardships
And in this blessed month, we wanted to do something nice for them, and therefore the community rented out this storage unit where the work has been carried out. Behind me, you can see pallets of food empty, and that is because the food has been distributed into 750 different packages ready to be handed out. Now, let's speak to some of the Khadam who have been working here over the past few days and see what they have been getting up to. Assalamu alaikum, Qaisal. Walaikum Assalam wa rahmatullah. Can you tell us a bit about what you've been doing? So we've been preparing these food packages for the refugees from the camp, and in every single box we've included a variety of foods. For example, we have juices, we've got rice, lentils, spaghetti and dates. And for the kids we've also included some snacks, for example chocolates and crisps. MashaAllah, that's amazing. And what do you have in your hand here? So this is an envelope we have included in every single one of these packages. It's a Eid Mubarak card written in English and Arabic, especially written in Arabic because these Syrian refugees, they speak and understand the language. Jazakallah. I'll let you get back to work. Jazakallah. Now, all that's left to do is finish taping up all these packages and to distribute them in both here in Himalni and as well as Safia. As you can see behind me, the Khadam are hard at work, and inshallah we will be finishing soon. Jazakallah. فقط دو نفر راځي د اختر مبارکي په خاطر Salam alaikum. Eid Mubarak. Morning, my name is Mariana Tosheva. I'm the chairperson of the State Agency for Refugees at the Council of Ministers. Right now, we are in one Rampa reception facility administered by the State Agency for Refugees, and we are very thankful to the Muslim Ahmadiyya Muslim community for this donation. The donation is for all asylum seekers coming predominantly from countries like Afghanistan and Syria here in Bulgaria, and being accommodated in this reception facility in order to celebrate the holy month of Ramadan, and especially when this month is coming to its end. So we are very thankful for this donation. Very much for being with us today. السلام عليكم. أنا اسمي فاطمة، أعيش بهذا الكامب عدة أشهر بمبادرة جميلة من جمعية الأحمدي. اليوم تم توزيع سلة غذائية لكل شخص. نشكرهم بمناسبة عيد الفطر. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. Sadid Ahmed, MT News, Bulgaria.